جیسے کوئی مشکل آتی ہے، بہت زیادہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک دم سے، جیسے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اتنی مشکل آ رہی ہے، تو پھر دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایسے لگتا ہے کہ مشکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے میں جو دعائیں کر رہی ہوں اپنی مشکل میں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے ہے۔ آئی نو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ جو پہلے آپ فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری تھی، اور ایک دم سے قریب آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فوراً ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اب ہم اللہ کے پاس آئے ہیں نا، تو کسی وجہ سے، مطلب دعا مانگنے کی وجہ سے، وہ جو ہماری ایک مشکل تھی اس کو دور کرنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ بری بات یہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اب آئے ہو تو میں نے نہیں سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سنتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ بس ذہن میں رکھیے کہ اپنے آپ کو اب دیکھیں کہ جو مشکل آتی ہے نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی ریلیشن شپ میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ سیڈ ہو جاتی ہے، یا سم ٹائم آپ اپنا دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی میں تو بہت سی، کسی کو بیماری کی مشکل، تو کسی کو اولاد کی مشکل، تو کسی کو کسی بھی طرح کی مشکل میں آپ سوچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پرومس نہیں کیا کہ دنیا میں تمہیں جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی، رائٹ؟ دنیا میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ٹیسٹ ہے دنیا میں۔ اب وہ کتنی دیر کا ہے وہ ہم دعاؤں سے انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا تقدیر سے لڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے، اسٹے دیئر اینڈ تھنک اباؤٹ دس، افلا یتدبرون، کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، رائٹ؟ تو اب یہ بات سوچ کے نا کہ اچھا میرے پہ مشکل کیوں آئی ہے، اپنا مقام سمجھے سب سے پہلے، ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک انسان، ایک اکائی، ایک عائشہ، ایک اسما، ایک سیما، ایک عالیہ، اینی ون پرسن از اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ وہ جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک بندہ پوری قوم بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا، کیونکہ دنیاوی چیزیں جب ہم سے ہٹتی ہیں نا، مال لے لیں، رشتے لے لیں یا کوئی بھی، تو ہم اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آتا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ رزلٹ تو خراب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں بس چاہیے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، اتنی امپورٹنٹ۔ آپ سوچیے آپ کے پاس کتنی نعمتیں، آنکھ، زبان، ہونٹ، آپ کا دل، آپ پوری جسم اپنا دیکھیں، اپنے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک اس کو دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ کہ تمہیں زبان دی کہ اس سے تم نے بات کر کے لوگوں کو اللہ کی پہچان دینی ہے نا۔ اگر لوگوں تک نہیں رسائی جاتی، اپنی اولاد کو اس کم از کم آپ نے بتانا ہے آپ اتنے امپورٹنٹ ہے، آپ نے ایک بندے کو بھی اللہ کی راہ پہ لے کے چلے گئے، تو آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ تو ہم اگر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا، اگر مشکل آئی ہے اس کا حل دیکھیں گے نا کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا۔ اگر آپ سیڈ ہو جائیں گے تو پتہ کیا پرابلم ہوگا کہ آپ میں انرجی ختم ہو جائے گی۔ شیطان اس وقت انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے جب وہ ایموشنلی ویک ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دل میں وسواس ڈالنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس حالت میں بندے کو لے آئے۔ یو شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو فائٹ کہ نہیں، مجھے ایسی سچویشن میں انشاءاللہ آئی ول بی فائن، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ نئی جاب فار ایگزامپل چلی گئی تو اور جگہ پہ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی مدد مل جائے گی۔ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، کہ اگر میری کسی عادت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے ریلیشن شپ، میں اس کو ٹھیک کروں گی۔ اور اگر یہ بندہ میرے نصیب میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں صرف دعا کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ میں تمام بچیوں کو، دیکھیں یہ زندگی میں یہ حالات تو بڑوں کو بھی آتے ہیں، ہر ایج میں آتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر میرے پاس میسیج ہے ان بچیوں کے آتے ہیں جو ابھی نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہسبینڈ سے پریشان ہے، تو کبھی مالی حالات سے پریشان ہے، تو کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی، تو کبھی ہے اولاد تو پریشانی، نہیں اولاد ہے تو بھی پریشانی۔ تو یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ واللہ اگر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نا، فار ایگزامپل میں کہ ہائے عائشہ تو بہت اچھی ہیں، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، تو دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ روکا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ دیکھنے میں جو چیز لگتی ہے وہ ہے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ توکل آپ میں دے دے، کہ اللہ جب آپ کو یاد رہے گا، جب آپ کو اللہ رب ہے آ جائے گا۔ کتنا پیارا بات ہوتی ہے نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رب کا لفظ آتا ہے،
کہ اللہ, جیسے ہم اب کہتے ہیں نا امی آپ تو میری امی ہے, آپ نہیں جانتی کہ میرے کیا حالات ہیں. آپ سوچئے اگر ماں ایسی ہو یا باپ ایسا ہو کہ فار ایگزامپل بے شمار اس کا پورا ملک ہی اس کا لندن میں بڑے بڑے گھر بنائے اور میں مریم نواز نہ بنوں تو پھر کیا بنوں, مذاق کر رہی ہوں. مطلب اگر میرے باپ کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں, اور وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تو سارا کچھ ہے نا, تو اس کو کیا میرا نہیں پتا ہوگا؟ میں اس کا بندہ, میں اس کا غلام, میں اس کی محبت کرنے والی, میں اس سے دعائیں کرنے والی, تو کیوں نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لیکن آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اور کون سی نعمت آپ سے ابھی روکی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس وجہ کو جان لیں بس. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. تو یہ پیغام بہت ضروری تھا. آئی ہوپ انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کے دل میں اس وقت اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا تھا, ان کو سکون اس بات سے مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, بس بہادری کے ساتھ اس کو نپٹانا پڑتا ہے. تو سیکنڈ چیز تھی, ہاں میں لاسٹ ویک میں اپنی ایک دوست ہیں سمینہ قریشی, ان کے گھر پہ تھی, ہم کوئی دعا تھی, تو آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو مجھے لگا کہ یہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے نماز یاد کی ہوتی ہے نا بچپن سے, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اتنا دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہی نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سجدے میں جا کے تم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ تو اب تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو. اچھا رکوع میں یہ پڑھ سکتے ہو, نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے. اچھا یہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی بات بتانے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں, اپنے سجدے میں, اپنے رکوع میں, اور بہت بے شمار دعائیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ایک ہی طرح سے نماز سیکھی ہوتی ہے, تو ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سبحانہ اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں, تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ نا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دعائیں جو سجدے کی ہیں, جو رکوع کی ہیں, جو استفتاح کی ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی, تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی یاد کرتے رہیں اور نماز کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری کی 744, یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اچھا میں نے آپ کے ساتھ اکثر, کیونکہ زیادہ تر حدیث ان سے مروی ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ کی بات ہوتی ہے نا, میں تھوڑا سا ان کا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ قبیلہ دوس, یمن میں قبیلہ دوس تھے, یہ وہاں کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کا جب یہ اسلام لے کے آئے تھے, آپ سوچیں ذرا کہ یہ اسلام لائے تھے 7 ہجری میں. مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تھے تو پہلی ہجری وہاں سے شروع ہوتی ہے نا, مکہ کا پورا دور نکال دیں, مدینہ کے میں 7 ہجری میں آفٹر آئی تھنک جنگ خیبر کے بعد فوراً یہ اسلام لائے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ صحابہ صفہ میں تھے, ہمیشہ 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 رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. سب سے زیادہ حدیث ان سے ہیں, انہوں نے بہت بہت زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بھی تھے. ایک صحابی کا قول تھا کہ یہ ایک دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام اسلام سے پہلے جو تھا, ان کا نام عبد الشمس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا, اور ان کی کنیت جو تھی نا وہ ابو ہریرہ تھی, کیونکہ کہتے ہیں ایک دن یہ جا رہے تھے, ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا, انہوں نے وہ پیار سے پکڑ کے نا اپنے آستین میں رکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان کو ابو ہریرہ, ہریرہ بلی کو کہتے ہیں نا, بلی کا بچہ تھا ان کے پاس, ابو مطلب بلی کے باپ جیسے کہتے ہیں, تو ان کو اتنا پیارا لگا کہ انہوں نے اپنا نام ہی ہریرہ, ابو ہریرہ رکھ لیا تھا. تو اسی سے ان کو سارے پہچانتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے بارے میں اور بھی, اچھا یہ ان کی وفات جو تھی نا یہ ہوئی تھی 59 ہجری میں, اور یہ 78 ایئرس کے تھے. اچھا جی, ابو ہریرہ, اب آپ کو یاد رہے گا نا, جب ہم کبھی بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ان کا نام آئے گا تو آپ کو ایک ریلیشن بلٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ 7 ہجری میں اسلام لائے تھے. آپ سوچیں کہ 7 ہجری میں 11 ہجری میں رسول اللہ نے وصال کیا تھا, 7 8 9 10 سے 4 سال میں آپ سوچیں علم کا خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تھا. ہم 3 4 سال پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں آیا. تو اس سے بھی ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ مطلب ایک سال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ کچھ ہی سالوں میں انسان اتنا مطلب ہو جائے کہ اس کو ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ تھی اور وہ کیسے بیان کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے. تو انہوں نے ان سے دیکھا, پوچھا, بعد میں نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات جیسے الحمد سٹارٹ کرتے ہیں,
اس کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں، ایک تو میں نے وہ کہا نا کہ ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایائی میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، جب آپ گوگل میں ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جب ملے گی تو آپ اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا اور اس پہ بھی سوچیے گا کہ اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے، جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے، تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملیں، بس اتنی دوری کر دے۔ اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو وہ ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو بیل کچیل سے تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایائی، اے اللہ میری گناہوں کو ایسے دھو ڈال، بالثلج والماء والبرد، برف سے، پانی سے اور اولوں سے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا۔ جب ہم یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کے سیلز بھی تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یادداشت ویسے نہیں رہی ہے، بھولنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کرنے کی، اس سے آپ کا دماغ بھی تیز رہے گا۔ ساتھ ساتھ ہم دنیا لالچ میں آ جاتے ہیں نا کہ اچھا یہ فائدہ تو اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ مل جائے۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ ہود آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج کی آیت میں ہم ایک خاندانی یونٹ کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کتنی تسلیاں دی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کی اگزامپل دے کے کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب آتے ہیں نا، جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکڑ پکڑ کے سب کو اس طرح سے، سب سے زیادہ غم جو لگتا ہے نا انسان کو، کسی بھی ماں اور باپ کو، وہ اپنی اولاد کا لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں ان کو بتا دوں، کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو میں اپنے بچوں کو اس آگ سے کیسے بچا لوں۔ تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے ہر ماں میں اور باپ میں نا، اس کا آنسر انشاءاللہ آج ہمیں ملے گا۔ ہم پڑھے تھے سورۃ ہود میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پر جب عذاب کا وقت آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے، نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے، لیکن جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سوار نہیں ہوں گے، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا، نر اور مادہ کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اور پھر کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رکی، اور پھر وہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ کشتی جب جودی پہاڑ پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اب تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے نا، کیونکہ کشتی رک گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ پانی کو، زمین کو تو نگل جا، آسمان تو تھم جا۔ تو اب سارا معاملہ ایسا ہوا کہ اب ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، اینڈ دے آر the only one over there، اور اب انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سکون ہوا، ماں باپ کی فیلنگ آپ یہاں پہ سوچئے کہ جیسے ہی کشتی وہاں پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلی چیز کہ وہ نادا، آیت نمبر 45 سورۃ ہود، ونادا، اور پکارا نوح نے، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، فقالا، اور کہا، ربی، اے میرے رب، ان نبنی، کہ بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے ہی گھر والوں میں سے تھا۔ اب سوچئے ایک باپ کا کیا حال تھا جس وقت وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، لیکن بچہ نہیں مان رہا، اور بچہ آنکھ کے سامنے ڈوب گیا۔ اب وہ باپ کو تکلیف تو تھی نا، اب یہ سارے سوالوں کے جواب آگے آپ کو ملیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور نوح علیہ السلام دعا جب کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا تو وعدہ پکا ہے، سچا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی تھی تو سارے گھر والوں کے لیے دی نا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے، تیرے فیصلے سب سے بہتر ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بچہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ کیوں ایسے ہوا، وہ کیوں اس طرح سے ڈوب گیا؟ اب اللہ کے جواب دیکھیں، قالا کہا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اپنے سگے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تو میرا بیٹا تھا، یہی سوال ہوگا نا نوح علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی بھی کوشچن آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بھی نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یا تیری نافرمانی کی تھی، یا تیرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا، یا مجھے وہ پسند نہیں تھا، وہ ایسا تھا۔ نہیں، عمل غیر صالح تھا۔ ایسا نہیں کہا کہ دین نہیں تھا اس کے پاس۔ میں اس کی ڈفرینٹ تفاسیر ہیں، لیکن آپ لفظوں پہ اس وقت غور کریں، اللہ اکبر، کہ عمل۔ اسی لیے دیکھیں، بار بار میں جب آپ سے بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں دعا کیا کریں کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، یا اللہ ہمارے عمل صالح کر دے، کیونکہ یہاں پہ صرف ایک وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو یاد ہے نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مجھ سے مانگ لے، میں جو کچھ ملوں، عمل کرو، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، آخرت میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، ملو، عمل کرو، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہم، پتہ کیا، ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نسبتیں جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شفاعت، یہ اتنا بڑا پیغام ہے شفاعت کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج اس کے بارے میں کوشش کروں گی، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي، تو نہ سوال کر مجھ سے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ اب ہم اپنی دعائیں دیکھیں، ہم کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ایسی بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ میں تو، یا پاک پروردگار، ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ میری تو، ابھی وہی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ ابھی قرآن کھلتا ہے زندگی میں، یا پھر کوئی غم آتا ہے تو نمازوں میں سجدوں میں چلے جاتے ہیں، تو ابھی کچھ دن گزرے ہوتے ہیں تو شکایت بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جا رہی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں 950 سال تیری خدمت کرتا رہا، تیری ہر بات لوگوں کو بتا، پوری زندگی ان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں تھی نا، کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس غائب کا علم نہیں ہے، تجھے نہیں پتا، اور مت ایسی چیز مجھ سے سوال کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تجھ سے، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے، ترحمنی، اور نہ مجھ پہ رحم کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے، یہی طریقہ آپ کو لگے گا آدم علیہ السلام کی دعا کا، کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، کہ یا اللہ میں ظالم، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کی دعا یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو تیری ذات جو ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک، اتنی پاک ذات ہے، یا اللہ میں ظالموں میں سے۔ ہر نبی کا یہ طریقہ آپ کو ملے گا کہ مشکلیں کس طرح کی ان کے اوپر آئی تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ 2 دن اگر دین میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہماری کیا مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں، نبیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پیار کرتے ہوں گے، اور ان پہ آزمائشیں دیکھیں کتنی بڑی تھی۔ نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد، اب یہاں پہ ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ اب دیکھیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی شفاعت نہیں کر سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تو، اور یہی بات کی وجہ سے قیامت کے دن جب لوگ سب ان کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے نا، اور جا کے کہیں گے کہ آپ شفاعت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا قیامت کا دن شروع کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت لیں، تو ہر کوئی کیا کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اور نوح علیہ السلام یہی والی بات کہیں گے
کہ मैंने वो एक दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसी एक दुआ की बात है कि मैंने वो गलती से कर दी थी तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने नहीं जा सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। अब वहां पर भी आप देखिए शफाअत के बारे में, अब ये भी आपने गौर से सुना है क्योंकि अक्सर ना, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आपसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जब शफाअत के बारे में बात होती है, तो हम कई दफा होता है कि हम बस हदीस सुना देते हैं और हमारे जहन में ये चीज रहती है कि जी इंशाल्लाह जो सारे के सारे मुसलमान है ना, हम बस कलमा क्योंकि पढ़ लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत कर देनी है। आप गौर कीजिए इस हदीस पे, इसे हदीस शफाअत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा सब के पास जाएंगे और फिर रसूलुल्लाह के पास आएंगे जब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मेरे पास आएंगे मैं मैदान हशर से चला जाऊंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा रेज हो जाऊंगा। उस वक़्त अल्लाह अपनी हम्दो सना के कलमात मेरे दिल में डाल देंगे जो इससे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं बताए होंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इरशाद होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए गौर करें, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं इतने आदमियों को जहन्नम की आग से जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आप ये सोचें कि क्या हमें एक माचिस की वो जो छोटा सा वो लगता है ना, इधर लग जाता है, पूरा दिन दर्द होती है, इधर दर्द लगता है तो पूरा जिस्म उससे आप सोचे कि अनकंफर्टेबल हो जाता है। कहाँ वो जहन्नम की आग में होंगे। मुसलमानों की बात हो रही है ना, गैर उनको काफरों को तो नहीं निकाल रहे, मुसलमान को निकालेंगे जो ऑलरेडी दोज़ख में होंगे। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह फरमाया मैं इतने आदमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊंगा जो हद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर की होगी। इसी तरह 3 या 4 बार होगा। रावी कहते हैं जो बयान कर रहे हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि 3 दफा वापस आके फिर से सजदे में जाऊंगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हद मुकर्रर करेंगे, ये 4 दफा कहा था। वट एवर 3 या 4 दफा रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि या अल्लाह अब तो जहन्नम में कोई मुवहिद बाकी मतलब जो तौहीद पर है ना वो बाकी नहीं रहा सिवाय उन लोगों के जिन्हें कुरान ने रोक रखा। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, सिवाय उन लोगों के। अब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख में से उन लोगों को जिनके दिल में ईमान था और जिनको रसूलुल्लाह शफाअत करेंगे और इंशाल्लाह उनको दोज़ख से निकालेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे लोग जो होंगे रसूलुल्लाह ने फरमाया जिनको कुरान ने रोका होगा, जिन्हें कुरान के हुक्म के मुताबिक हमेशा हमेशा जहन्नम का अजाब लिखा होगा जिनके नसीब में। अब देखिए हम हौज़े कौसर के हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अतौइना कल कौसर, आप देखिए उसमें हम कितनी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हौज़े कौसर पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीना नसीब करना। जरा वो हदीस देखें कि रसूलुल्लाह ने क्या बताया था कि लोग हौज़े कौसर पे आएंगे, रसूलुल्लाह खुश होंगे, अपने लोगों को देखेंगे और वो कैसे पहचानेंगे। साहबा ने पूछा कि इतने लोग होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कैसे पहचानेंगे? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अपने नूर से जो उनके चेहरे पे, उनके हाथों पांव पे जो वुजू करते हैं ना हम लोग, तो वुजू जहां तक हमारा वुजू का पानी जाता है वहां तक हमारे अज़ा जो है ना वो क़यामत के दिन नूर की तरह रोशन होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को उन निशानात से पहचानूंगा। लेकिन जब लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि फरिश्ते, अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह को नहीं पता, वो बड़े खुशी से अपने उम्मती देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ, उनको पानी पिला रहे हैं, और जिसने हौज़े कौसर से पानी पिया उसको क़यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन होगा ना, प्यास नहीं लगेगी। तो कहते हैं कि जैसे लोग आ रहे होंगे तो फरिश्ते उनको कहेंगे कि दूर हटो, दूर हटो। कहते हैं मैं कहूंगा कि इनको क्यों दूर हटा रहे हो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, क्योंकि चमक रहे होंगे निशान उनके। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में नई नई चीजें शामिल कर दी थी, इन्होंने बिदात शामिल कर दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे दूरी हो, दूरी हो, पीछे हटो, पीछे हटो। कहाँ जाएंगे हम? पता है हम बात इतनी लाइट चीजों को ले लेते हैं ना, तो क्या है अगर ये किया तो क्या है, अब इतनी हर बात में तो नहीं करो ना। मैं ये कहती हूँ कि आप देखें, सिर्फ अगर हम ये सोचे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में कहती हूँ ये चीज ऐसे है, आप देखें तो सही कि क्या वो सुन्नत में है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह से साबित नहीं है तो ना करो, बस सिंपल इज दैट।
जो चीज करके डर लगे कि इस चीज के करने से शायद मेरा कबूलियत भी है कि नहीं है, और अगर हो गई तो चलो ठीक है, और अगर ना हुई तो क्या होगा, उल्टा गुना मेरे सर पे आएगा। सिर्फ हम सुन्नतों को हम फॉलो करना शुरू कर देना, मुझे जहां तक लगता है, देखिए सांस लेने का वक्त ना मिले बंदे को, इतनी रसूल अल्लाह की सुन्नतें, इतनी दुआएं हैं, जो अल्लाहुम्मा की दुआएं सारी की सारी तो रसूल अल्लाह ने बताई ना, जो जितनी नबियों की दुआएं हैं, जितनी रसूल अल्लाह की दुआएं, जितनी कुरान की रब्बना की दुआएं हैं, वक्त किधर मिलेगा कुछ और मांगने का, आप मुझे ये बताइए। नवाफिल अदा करें, आप सारा दिन सारी रात पढ़े। इतना खूबसूरत दीन इस्लाम क्यों आया था? ताकि लोगों में आसानी पैदा करे, लोगों में आसानियां बांटे। हमने अपने लिए इतना मुश्किल कर दिया, और उसी मुश्किल को लेके एक दूसरे से झगड़ा भी करना शुरू कर दिया कि इसको तो पता ही नहीं है, ये गलत कह रही है तो वो गलत कह रहा है, तो ये ऐसे करे। इतना आसान सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए, और ये जो सारे के सारे आप देखें, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, अहमद बिन हम्बल, ये सारों को आप देखें, उन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी हमें दीन आसान देने के लिए, और उन्हीं पे हमने लड़ना शुरू कर दिया। अब दूसरी देखिए, मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के रोज कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आई नो कि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग कुरान से जुड़े हुए हैं, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर के कोर्स में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी पहला कोर्स क्लास है वो 4th पारे पे है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें हम बार बार अपने आप को याद करवाते हैं कि क़यामत के दिन सिफारिशी बन के आएगा। सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान जो है वो मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेंगी। अल्लाह अकबर, झगड़ा किससे करेंगी? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिशी बनकर उनके गुनाह माफ करवाएंगी। जो लोग सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान पढ़ते हैं और सूरत मुल्क की कसरत से पढ़ना, देखिए हम हर रोज हर रात को पढ़ते हैं ना, कब्र में भी हमारी साथी बनेगी और सूरत मुल्क पढ़ने वालों के हक में सिफारिश करेगी। कुरान इतनी, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है ना, वो तो सबसे बड़ी शफाअत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें नसीब कर दे, उस दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार, हम बगैर इम्तिहान के जाएंगे ना, कुछ लोग ऐसे लोगों में शामिल कर दे या पाक परवरदिगार जो बगैर इम्तिहान के जन्नत में चले जाए, बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके जवाब देने के। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस अपनी रहमतों से हमें जन्नत में भेज दे, हमें नूर के मेंबरों पे बैठा दे। तो देखिए तहज्जुद का, हम कहते हैं ना कि तहज्जुद के टाइम पे उठ के नफली इबादत करना, नफली इबादत, मुझे वो हदीस भी इतनी प्यारी लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदा फर्ज पूरे करता है ना, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने फराइज पूरे करता है, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा दुनिया में रिलेशनशिप में अपने फराइज जो है वो पूरे करता है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो मेरा बंदा एक्स्ट्रा करता है, जो नवाफिल अदा करता है ना, उसमें फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी आंख बन जाती है, उसका हाथ बन जाते हैं, उसका पाँव बन जाते हैं। वो सारी हदीस कुदसी है, आप लोगों को मैंने बहुत दफा सुनाई है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी आंख बन जाते हैं कि वो बंदा कोई गुनाह की चीज देख ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका हाथ बन जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो कोई काम करने ही नहीं देते जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी हो। उसके पांव ऐसी जगह पे जा ही नहीं सकते, और अगर जा रहे हैं, अगर देख रहे हैं, अगर कर रहे हैं ना, तो फिर अभी सोचिए कि आप उस लेवल पे अभी नहीं आए हैं, फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया। सूरत अल इन्फितार में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस रोज कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कोई काम नहीं आएगा। इसलिए देखिए आप आज जो हम उनका पढ़े हैं ना, नूह अलैहिस्सलाम का पढ़े हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको फिर से जस्ट अ रिमाइंडर कि यहाँ पे भी देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अगर अपने बेटे की शफाअत नहीं कर सके तो हम किसकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब हमारे अमल इस काबिल होंगे तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमा दिया था ना कि फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। अल्लाहु अकबर, कि जिसका नामा माल भारी होगा। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि जिसका नामा माल में बुराइयां होंगी तो वो दोज़ख में जाए, नहीं, थोड़ा सा भी अगर ऊपर चला गया ना, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, आप सोचे तराजू है, हमारा नामा माल थोड़ा सा भी अगर ऊपर चले गया ना, फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह अकबर, दहकती हुई आग है जिसका नामा माल नीचे होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि देखो बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। अकाइयां क्या थी? अगर एक गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह मिलेगा ना, एक गुनाह का लिखा जाता है, और अगर एक नेकी करते हो तो 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो 700 गुना ज्यादा कर दे। लेकिन आप सोचिए कि अगर फिर भी बंदे के गुनाह ज्यादा हो गए तो बर्बाद तो हो ही जाएगा ना।
بہت پیاری یہ بات لگتی ہے. بس چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں اور اگر کبھی احساس ہو جاتا ہے نا گناہ کا کہ ہائے پھر سے غلطی ہوگی تو اس کے مقابلے میں فوراً نیکیاں کیا کریں. اس میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہائے یہ گناہ ہو گیا تھا، چلو میں نے اتنی نیکیاں کیا تو اللہ فاما من ثقلت موازینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیے آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں نا کتنی دفعہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دن سفارش کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے گا. سورۃ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام سفارش کا مختار جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جواب تو دینا پڑے گا نا سب کو. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی. مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جنت میں نیک آدمیوں کے درجات بلند کرتا ہے. یہ بھی مجھے بہت پیاری بات حدیث لگی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ وہ تو دعاؤں کی فیکٹری ہے نا، جو بن کہے بچوں کے لیے دعا مانگتے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ اتنی پیاری حدیث تھی کیونکہ ہم بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیاس سے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکیں کہ وہ وہاں پہ ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ وہ بھی اسی طرح سے سوچ کے ہمارے لیے اچھی باتیں کریں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کریں گے، لیکن اس کے لیے جنت میں ہونا ضروری ہے. تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درجات مجھے کیسے ملے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا. تو اب دیکھیے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنا، ماں باپ کے لیے صدقہ دینا، ماں باپ کے لیے دعا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ان کے تو عمل کے دروازے بند ہو گئے نا. اب وہ وہ کہتے ہیں نا ایک پیسے کے محتاج ہے، ایک دنیاوی پیسے کے لحاظ سے ایک عمل کے محتاج ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ بھیجیں. ہمارے بچے کیونکہ ان کو تو پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ جب انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے تو کون سی کھڑکی کھلتی ہے، کس طرح کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو انسان کو سمجھ تو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اتنے پیسے دنیا میں نا دل نہیں ہوتا کہ اچھا نہیں اولاد ہے یہ بعد میں میرے لیے کر لے گی یا یہ کر لے گی. خدا کی قسم بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. اور آگے اب دیکھیے دنیا اتنی مصروف جس کی خود نہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد تو ڈیفینیٹلی وہی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں بھی ڈالے گا. لیکن پھر بھی ہم چانس ہی کیوں لیں؟ تو اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کر کے جائیں اپنے لیے. لوگوں کی جو صدقہ جاری کے لیے کہ پانی لگوانا ہے، درخت لگانے ہیں، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے گھر کو دیکھنا ہے، کسی یتیم بچے کو سہارا بننا ہے، تو یہ بہت بڑی باتیں. آپ سوچیں کہ ہم تو چلے جائیں گے وہ یتیم ایک بچے کو جس کو آپ پال لیتی ہیں، جہاں پہ بھی وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس کا خرچہ آپ اٹھا لیتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ اس کی تو نسل چلتی رہے گی نا، آگے اولاد اس کی اولاد، تو آپ کا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا انشاءاللہ. جہاں پانی لگائیں گے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا. تو آئی ہوپ یہ والی میں نے کوشش یہ کی تھی کیونکہ اتنا لینتھی ٹاپک ہے. انشاءاللہ جہاں جائے گا اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم قصے پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹڈلی آتا ہے اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ ایک نئے اینگل سے اس شفاعت کو بھی سمجھے، ایک نئے اینگل سے اپنے عمل کو بہتر کرنے کا سمجھے. کیونکہ نوح علیہ السلام کا دیکھیں ایک نبی تھے، اپنے بچے کو نہیں کر سکے کہ اس کی شفاعت کر سکے یا اس کی. اب ہوتا کیا دیکھیں ہم جب ہماری زندگی میں قرآن کھولتے ہیں نا، لوگوں سے سب سے بڑا تانا پتہ ہے کیا پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کو تو پہلے دیکھ لے پھر آ کے ہمیں بتایا، اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اپنے فلانے کو نہیں دیکھا. ہوتا ہے نا ایسے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام ان کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں علم نہیں، کیونکہ کہتے ہیں ان کا بیٹا منافق تھا اس لحاظ سے کہ وہ باپ کے سامنے تو نیک بنتا تھا لیکن وہ اندر سے ایسا نہیں تھا، اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں تھی، اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے. اب ڈفرینٹ تفسیر میں ڈفرینٹ ریزنز بھی آتی ہیں، لیکن جو یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی تھا، باپ اس لیے تو دعا کر رہا تھا، باپ اس لیے تو تڑپ رہا تھا اس کے لیے کیونکہ اس کے سامنے اس کا عمل خراب نہیں تھا لیکن وہ باہر ایسے تھا. اور ہم میں سے آپ بلیو کریں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. بعد دنیا کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور ماں باپ بےچارے اسی میں رہتے کہ نہیں جی میرا بچہ، کیونکہ وہ گھر میں ایک تو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک بچہ گھر میں آ کے اس کی سچویشن فرق ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام بھی اگر ایسا دیکھیں ان کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے
कि उनकी बीवी जो थी वो भी नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाई थी। तो इससे मैं वो जो मैंने शुरू में वो बच्ची का भी किस्सा आपको बता रही थी कि ऐसे हो जाता है कि कई दफ़ा हस्बैंड के साथ, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में इस्लाम खुला तो मियाँ की ज़िंदगी में तो कोई नहीं खुला अभी उस तरह से, या मियाँ की ज़िंदगी में खुला तो बीवी की ज़िंदगी में अभी नहीं खुला। तो सब्र के साथ आपने गुजारा करना है। देखिए ऊपर जब हमने जाना ना, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो मेरी अपनी ज़ात ने, ठीक है, अपने आप पे काम मुकम्मल करते रहें। दूसरे जो लव वंस हैं उनके लिए बस दुआ, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं ना उनकी तो आप तरबियत कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं। बड़े बच्चों को आप कह सकते हैं लेकिन आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते। अब जो हो गया वो हो गया, अब उनके लिए दुआएं दुआएं दुआएं। क्योंकि मैं जब ये सूरह कहफ में मैंने पढ़ा था ना, वो 3 वाकया जो आते हैं, तो आप देखिए वो अबू हो सालिहा, वो जो बच्चे थे जिनकी दीवार गिर गई थी, ये 3 बच्चे थे, तो क्या उनको खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी दीवार बना दी थी? तो क्यों बनाई थी? इसलिए कि वो अबू हो सालिहा, उसका बाप नेक आदमी था, बाप दुनिया से जा चुका, उसके जाने के बावजूद भी आप सोचें कि उनको बच्चों को फायदा मिल रहा है। तो अगर मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ करके गए, हम कहते हैं ना अक्सर कि इसको माँ की दुआ लगी है, इसको बाप की दुआ लगी है, ऐसे लगती है दुआ। तो आप अपने आप को अब ये देखें कि चले मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए दुआ की, तो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पास इतना वक्त है कि मैं अपने बच्चों के लिए खजाना छोड़ जाऊं कि काश ऐसा हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे जाने के बाद मेरी ज़ुर्रियात में, ना सिर्फ मेरी औलाद बल्कि उनकी औलाद उनकी औलाद उनकी औलाद, क्योंकि हम दुआ क्या मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दुआ मांगते हैं, रट्टा मारे इसको और पानी की तरह इसको पड़ा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ज़ुर्रियात में भी उनको मेरी आंखों की ठंडक बनाना, उनके आगे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कोई मुश्किल आए तो मेरी दुआ उनके आगे हथियार बन के आ जाए। आपका नेक अमल जब भी आप करते हो ना, देखिए अक्सर ये होता है कि बच्चों की, मैं अभी एकदम मेरे ज़हन में बात आई है, मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे बच्चों की बर्थडेज होती हैं तो हम मनाते नहीं है, क्योंकि जब हमें ये होता है कि नहीं जी बर्थडे का क्या मनाना है, हर दिन बर्थडे होता है, ये वो हम कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, अब वो अपनी उनकी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट कर रहे होते थे या कुछ भी, तो मैंने आसानी के लिए ये किया था, मैंने उनको ना एक जैसे होता है गिफ्ट कार्ड आप देते हैं, तो कहीं पे पानी का वो जो नलका लगता है पानी का, कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, जैसे कहते हैं सिंध के पास एरियाज हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है पानी की, तो आप एक नलका लगा दें उनके लिए, और वो पहले आप वो पूरा बंदोबस्त करके और उस दिन आप उनको वो पिक्चर दे दें, या फिर जो भी उनका होता है कि वो आप कार्ड के साथ वो दे दें कि बेटा ये मैंने आपके लिए गिफ्ट आपकी बर्थडे का रखा है, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। ये इतना प्यारा सदका जारिया, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जिसकी बर्थडे पानी लगवा दो और उनको कहो कि जी ये मैंने आपके लिए कर दिया। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह अगर तो ऐसा है, देखिए हर एक का घर का मामला फर्क होता है, मैं जस्ट गिव यू आइडिया कि बच्चे माशाल्लाह जो जॉब्स करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनफ दिया होता है, उनको हमारे ये $100 या $50 या $1000 की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको ऐसे गिफ्ट किया करें, अब अपनी औलाद को करना शुरू कर दें। कोई भी बर्थडे आ रही है या किसी भी चीज पे आपने देना है ना, तो उनके लिए सदका, क्योंकि बच्चों को यूजुअली इतने आइडियाज नहीं होते हैं, या वो अभी छोटे हैं, कहीं दरख्त लगवा दिया उसका उनको दे दिया, बच्चे ये मैंने आपके नाम से दरख्त लगा दिए थे, दिस इज योर गिफ्ट। तो ये बहुत प्यारी बात लगती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे जी। और आपने किसी ने भी अपने आप को कभी भी लेट डाउन नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड या हस्बैंड की कोई बीवी या बच्चे, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वैसे नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं, तो आपने उसके लिए अपने आप को इतना सैड नहीं करना कि आपके अमल रुक जाए। क्योंकि इंसान जब खुश होता है ना, वो एनर्जी जो होती है, माइंड मैसेज देता है बॉडी को, और बॉडी में जो ताकत होती है उससे हम नेकी के काम करते हैं ना, वो नहीं रुकने चाहिए। क्योंकि मुझे मेरे रब ने इसलिए भेजा था, ये तो नेमते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो दी, खावंद की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में, लेकिन उनको मैं इतना हावी नहीं करूंगी अपने ऊपर कि मैं अल्लाह के पैगाम को भूल जाऊं। मुझे अल्लाह के रास्ते में भागना, मैं देखे ना, अल्लाह ना करे अगर मेरे बच्चे फॉर एग्जाम्पल नहीं सुन रहे, ठीक है, तो मैं जब भी उनको अच्छी बात कहूंगी, अल्लाह का पैगाम दूंगी, तो इन रिएक्शन क्या होगा, मुझे तो नेकी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो अपना अल्लाह का पैगाम दे रही हूँ ना बच्चों को। तो शायद अल्लाह ने हमारी नेकियां बढ़ाने के लिए हमें ऐसी सिचुएशन में रखा, उनको कहते जाओ, रोज कहते जाओ, हर वक्त कहते जाओ, थोड़ा थोड़ा प्यार से किसी भी तरह से, तो नेकियों के वो कहते हैं ना टोकरे आपको मिल रहे होते हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये क्यों रुक गई है जी? यहाँ पे रुक गई है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोगों को बता सकते हैं ये पिक्चर आपके पास रुक गई है कि चल रही है? वीडियो स्टक, हाँ हो गई है। कैसे अब इसको ठीक करें जी? ओहो, आई थिंक अभी ठीक हो गई है। हाँ, आई एम सॉरी,
देखा, वो ज्यादा नसीहतें करो ना तो फोन में बंद हो जाते हैं, कि वो कहते हैं ना जैसे बच्चों को ज्यादा नसीहत करे तो वो आगे से क्या जवाब मिलता है, माम, तो वो मेरा ख्याल है हमारे फोनों ने भी ये करना शुरू कर दिया, माम बस करे, काफी हो गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां करे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने क्लास की तरफ के नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, फरमाया था कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में से ना हो जाना। कौला कहा, किसने? नूह ने, रब्बी, मेरे रब, इन्नी आऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिर ली, ये मैंने पढ़ लिया था, तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कीला, कहा किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, या नूह, ए नूह, इहबित बिसलामिन मिन्ना, कि तुम सलामती के साथ उतर जाओ, व बरकातिन, और बरकतों के साथ, अलैका, तुझ पर बरकतें हों, व अला उमुमिन, और जमातों पर, मिम्मन माँ का, जो तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पे कश्ती जो है वो जूदी पहाड़ पे उतर गई। अब वहां पे आप देखिए कुछ भी नहीं है, अकेली एक कश्ती और उसके अंदर जो लोग हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरी आ गई ना कि देखो अब यहाँ पे उतर जाओ सलामती के साथ, और यहाँ पे बरकतें होंगी, क्योंकि वहां से अब नई नस्ल शुरू होनी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तसल्लियां दे दी कि यहाँ से नई तुम्हारी नस्ल शुरू होगी, और वो जो उम्मतें इसके बाद जो होंगी उन पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकतें नाजिल करेंगे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमा दिया, व उमुमन, और कई जमातें ऐसी होंगी, सनुमत्तिहुम, तो अनकरीब हम फायदा देंगे उन्हें, क्योंकि अब दुनिया दोबारा से बन रही थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मैसेज कर दे रहे हैं कि अब जो नई आ रही हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमतें जरूर देंगे, लेकिन अगर उनके अमल ठीक नहीं हुए तो सुम्मा युमस्सुहुम मिन्ना, तो फिर पहुंचेगा उन्हें हमारी तरफ से अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस ठीक है। अब यहाँ पे ये गौर करें कि ये जो सारी की सारी उम्मतें बनी वो कौन सी थी? सारी की सारी वो जो नेक लोग थे ना, उन्हीं से तो दुनिया स्टार्ट हुई है। तो कहते कि पूरी दुनिया जो थी, वो जो बाकी लोग थे उनसे वो नस्ल नहीं चली। जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम, साम और याफत थे ना, उन्हीं की औलादें, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, कबीले बनते गए, और इसी तरह से उनसे नेक लोगों से शुरू हुआ था। और फिर एंड में क्या हुआ कि फिर लोगों ने वैसे शिर्क करना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर हो गए। आप ये देखिए, जब भी मैं ऐसी बात पढ़ती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल के कितने साल हो गए, और आज अगर हमारी जिंदगियों में कुरान खुल गया, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने की कोशिश करें, हम अपना मुकाम तो देखें ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमसे वो काम करवा ले, आमीन सुम्मा आमीन। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए नबी, अब यहाँ पे ये देखिए, ये आयत नंबर 49 जो है ना, ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तिलका मिन अंबाइल गैब, कि ये गायब की खबरें हैं, नूहीहा, कि वही कर रहे हैं इन्हें, इलैका, आपकी तरफ, मा कुंता तालमुहा, कि आप नहीं जानते थे इन्हें, अंता, आप, वला कौमुका, और ना ही आपके कौम के लोग, मिन कबली हाजा, इससे कबल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये जो मैं तुम्हें वाकया पूरा बता रहा हूँ, ये इससे पहले आप नहीं जानते थे, आपको नहीं पता था, क्योंकि ये गायब की खबरें थी। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना चाहते थे उतनी गायब की खबर बता देते थे, और रसूलुल्लाह वो आगे हमें बता देते थे। मतलब हदीस में मिलता है ना, क़यामत की निशानियां वही थी, जन्नत है, दोज़ख है, सारा कुछ रसूलुल्लाह ने हमें बताया था। तो ये किस्सा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता के फरमा रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता था, और तुमसे पहले जो नबी आए हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फस्वेर, सबर कर, इन्नल आकिबता लिल मुत्तकीन, कि अंजाम बखैर जो है ना, अच्छा अंजाम वो सिर्फ मुत्तकियों का है। पीछे जितने नबियों के आप किस्से, पूरी कौमों के किस्से देख लें कि अंजाम किनका हुआ था, सबसे अच्छा अंजाम तो मुत्तकियों का ही था। सबसे अच्छा क्या अंजाम ही मुत्तकियों का अच्छा था। जो काफिर थे, जो अल्लाह को नहीं मान रहे थे, जो अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहे थे, उनको खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, हम यही बात हम पढ़ते हैं ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। शुरू में हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये पहले सफ़े में, ये पहली आया में ये बता दिया कि इसमें हदायत तुम्हें सिर्फ मुत्तकियों को मिलेगी। बाकी तुम इल्म के लिए लेना है, याद करने के लिए, हिफ्स करने के लिए, किसी तरह से भी तुमने बहस मुबाहिसे करने के लिए कि तुम्हें बहुत पता लग गया, तुम्हें बहुत इल्म मिल जाएगा, लेकिन हदायत जो है ना वो सिर्फ मुत्तकियों को मिलेगी। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को भी बता दी थी। और आगे देखिए आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इला, अभी टाइम क्या हुआ है 54, चलिए मेरा ख्याल है कि मैं एक और आयत कर लेती हूँ क्योंकि आद का जिक्र है। हाँ चले, अल्लाह अकबर। आयत नंबर 50, व इला आदिन, और आद की तरफ अखाहुम, उसके भाई हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा।
قالا کہا یا قومی اے میری قوم، کس نے کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے، عبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم کیا ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، ان انتم الا مفترون کہ نہیں مگر تم جھوٹ گھڑے ہو۔ اب یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا اب قصہ ختم ہوا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پوری سورہ میں نا، سورۃ ہود میں آپ نے وہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی کہا تھا، آپ ضرور اپنے نوٹس بنا لیں، کیونکہ اتنی دفعہ قصے آئیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کون سے نبی تھے، وہ کون سی قوم کی طرف آئے تھے، اس قوم میں جو نبی کو ماننے والے تھے، جو متقی لوگ تھے، ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور جو باقی کے لوگ تھے ان پر عذاب کس صورت میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پورے قرآن کے جو قصے نا وہ انشاءاللہ سورۃ ہود میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو یہ والی چیزیں ضرور مل جائیں گی۔ تو آپ انشاءاللہ، میں نے بلکہ ابھی یاد آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو ملٹیپل چوائس کے کوئی ایک کویسچن میں ضرور ڈال رہی تھی پچھلے دنوں سے، تاکہ آپ لوگوں کو نا ریفریش ہو جاتا ہے، کیونکہ سورۃ ہود تو پڑھنی تھی، تو میں نے سوچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کون سا بیٹا تھا جو ڈوب گیا تھا اور کس کی شفاعت وہ نہیں کر سکے تھے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سوال میں ڈالتی ہوں۔ سوری، آپ لوگ ضرور اس میں حصہ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہونے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم اپنے خود کرتے ہیں نا، جواب دیتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں پھر بھولتی مشکل سے ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ سیرہ کے بارے میں سوچتی تھی کہ سیرہ جو ہے نا، اسی طرح سے ملٹیپل چوائس کے کویسچن جو ہے میں فیس بک میں، یوٹیوب میں، دونوں جگہ پہ میں ڈالتی ہوں، تو اسی طرح سے رسول اللہ کی پہلے دن سے لے کے انشاءاللہ آخری دن تک میں اسی طرح سے کویسچن ڈالتے ڈالتے آپ لوگوں کو پوری سیرہ یاد ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب آ رہا ہے کہ ہود علیہ السلام جو تھے ان کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی قوم کیسے تھی، ان کی قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو متقی لوگ تھے ان کو کیسے بچایا تھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو عاد جو تھا نا، عاد نام تھا ان کی، کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بادشاہ کا نام تھا، کوئی کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی انہوں نے ایک بندہ تھا یا کچھ تھا، لیکن زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں ان کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام جو ہے وہ قوم عاد پڑا تھا۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا، ارم ذات العماد، تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام جو تھے، ان جودی پہاڑ پہ آ کے رکی کشتی، پھر ان کے 3 بیٹے تھے جس سے نسل چلتی ہے۔ اب وہ جو قبیلے بننا شروع ہوئے، وہ ارد گرد پھیلنا شروع ہو گئے، تو یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا احقاف، یہ اس کی اب بات ہو رہی ہے، اسی دور سے ہم شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ احقاف میں یہ لوگ کون تھے؟ ان کو اللہ نے اتنی ترقی دی تھی، کہتے ہیں کہ خوبصورت لمبے چوڑے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، ان کے محل دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ یہ، اور ستونوں والے، کہتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی ریسنٹلی کھدائی میں وہ ایک شہر نکلا ہے جو ستونوں والا شہر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ان کو ترقیاں دی تھی، کہتے ہیں ان کے محلات دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ انہوں نے کبھی جیسے مرنا ہی نہیں ہے، مطلب ان کو آخرت یاد نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ برائیاں آ گئی تھیں۔ برائیاں کیا تھیں کہ یہ سڑک اپنے نا راہداریوں میں، اب یہ دیکھیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو آج کی زندگیوں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ لڑکے جیسے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لڑکیاں گزرتی ہیں ان کو چھیڑتے ہیں یا اس طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ یہی ایگزیکٹلی یہی عادت اس قوم میں آ گئی تھی کہ وہ جو لڑکے تھے، ینگ لڑکے ہوتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، جب کوئی گزرتا تھا اس کو تنگ کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، ان کی کوئی چیزیں ایسے کر لینا۔ تو یہ سب سے بڑی ان کے اندر ایک خرابی آ گئی تھی۔ دوسرا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جن کو وہ پوچھتے ہیں نا، اب کہتے ہیں کہ انہوں نے بت، وہی جو حضرت نوح کے بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافت، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے جو ان کے زمانے کے نیک لوگ تھے، اور کہتے کیا تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ ان کو اجازت دی ہے بیسیکلی کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں، مطلب ہماری دعائیں قبول کرا سکتے ہیں۔ جیسے آج کل نہیں دماغ میں یہ ہوتا کہ اس مزار میں جائیں گے تو مطلب ہم یہ لوگوں سے اگر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں جا کے، اللہ نے ان کو، وہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اولیاء تھے، اللہ نے ان کو نا یہ دیا ہوا تھا کہ کرامات تھیں ایسی کہ یہاں پہ جا کے دعا مانگیں گے نا تو یہ ہماری دعا قبول کرا لیں گے، یہاں پہ جا کے دھاگا باندھیں گے یا یہاں سے جا کے یہ چیز لے آئیں گے تو یہ ہوگا۔ تو وہی شکل آپ کو نظر آئے گی ہر قوم میں جو پہلے تھی۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ اسی طرح سے الزام کیا لگایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان کو کہ یہ کام، دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں، ہر قوم میں آپ دیکھیں گے ہر کوئی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا، اور اپنے پاس سے نا پھر وہ ڈرتے تھے کیا کہ اگر ان کو ناراض کر دیا نا تو پھر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور پھر وہ ڈر اتنا حاوی ہو جاتا تھا کہ وہ پھر دنیاوی چیزوں کے لیے بھی نا ان کو راضی کرنے کے لیے
وہاں جا کے قربانی کرنا، کہ ہم قربانی گھروں میں بھی کر سکتے ہیں نا، خاص طور پہ اپنا جانور ادھر لے جانا، ادھر جا کے قربانی دینا، ان کے نام کو ان کو خوش کرنے کے لیے، وہی ڈفرینٹ شکلیں آپ کو. رسول اللہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ اتنی پیاری، انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کے حرام کو حلال کر دیں گے. بالکل وہی چیز ہے. تو یہی ان کی قوم کی بھی عادت تھی. اچھا جی 11 تو بج گیا. میں اب یہ قصہ ہود کا تھوڑا سا قصہ آپ کو کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو یہ ان کی عادتیں تھی. ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخاہم کا لفظ آیا نا، کہ انہی میں سے، اسی قبیلے میں سے ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا. اب ہود علیہ السلام نے جب ان کو جا کے کہا کہ تم مطلب میں اللہ کی طرف سے آئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہی بات جو رسول اللہ کے ساتھ تھی کہ ہم کیسے مان لیں، تم تو ویسے دین سے پھرے ہوئے ہو، جو تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو تم تو ویسے ہی، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. وہی سیم سٹوری آپ کو اس میں بھی ملے گی. اب ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں امین ہوں. مطلب یہ انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک صفت جو ہے نا، یہ قرآن میں بھی بیان کی، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. تو آج ہم اپنی امانتوں کا خیال کریں کہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے بہت پیاری بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے راز بھی امانت ہوتی ہے. ہم کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں کوئی بات ہوئی تو جب بھٹ سے جا کے اگلے کو بتا دی کہ تجھے پتا ادھر یہ بات کر رہے تھے، ادھر یہ بات کر رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجلس امانت ہوتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کو کوئی دین نہیں ہے، اس بندے کا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ امانت دار یہ کہ آپ نے کوئی ناپ تول کے جی اتنی چیز تھی تو اتنی دینی ہے. ہماری باتیں، ہمارے راز، ہماری ہر چیز امانت ہوتی ہے. تو قوم نوح کے بعد قوم عاد میں سب سے بڑی عادت یہ ہو گئی تھی کہ یہ امانت دار نہیں رہے تھے. تو ہود علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ دیکھو میں تو امانت دار ہوں. لیکن اس قوم پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا، کہتے ہیں کہ آندھی، پہلا تو یہ عذاب آیا تھا، قحط آ گیا تھا پورے ملک ان کے قبیلے میں. اور قحط کے بعد پھر جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بادل کا ٹکڑا جیسے نظر آیا. ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل کا ٹکڑا تم پہ رحمت نہیں برسانے والا، یہ عذاب کا ہے، کہ مطلب ابھی توبہ کر لو بیسیکلی. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو کہتے ہیں وہ ایسی کڑک تھی اور ایسی تیز ہوا چلی کہ اکھاڑ کے ان کو اوپر، جیسے انسان جو تھے نا، کہتے ہیں اوپر ہوا اتنی تیزی سے لے کے جاتی تھی، اور کیونکہ وہ لمبے لمبے تھے، چوڑے چوڑے تھے، تو ان کو آپس میں یوں کرش کر کے تو وہاں سے نیچے سر کے بال ان کو نیچے پھینک دیتی تھی. تو یہ اس کے بعد یہ 7 دن آئی تھنک ان کی آندھی جو چلی تھی، میں نے کہیں لکھا تھا، ہاں 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی مسلسل چلتی رہی تھی. اور جب یہ آندھی تھمی تھی تو سارا شہر تباہ ہو گیا تھا. اور اب جو متقی لوگ تھے نا، جو جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ سے نا اندر اندر خوش ہوا کریں کہ سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی آتی تھی نا، یا بارش ہوتے نا، جب آپ نے دیکھا گرجتے ہوئے بادل ہوتے ہیں، تو جب آتے تھے تو کہتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا. تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بارش ہوتی ہے تو لوگ تو اتنا خوش ہوتے ہیں، ایک دم سے موسم اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو. ایک قوم کو آندھی کے عذاب نے تباہ کر دیا تھا، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو بارش برسانے والا بادل ہے. تو یہاں پہ جی ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا سا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بتا دیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ ان کو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کیا کہا تھا، کس طرح سے ان کو دعوت دی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور